السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناول میکینیکل از کلمہ حبیبہ فیصل، قسط نمبر 12۔ اس نے جیسے ہی یونی میں قدم رکھا اطراف میں نظر دوڑائے۔ اسٹوڈنٹ ساری یونی میں بکھرے ہوئے تھے، مگر علما کی بنا یہ بھی ویران لگتی تھی۔ اشال اداسی سے کلاس کی جانب بڑھی۔ لیکچر شروع ہو چکا تھا۔ آج وہ پیچھے سے دوسرے بینچ پر بیٹھی تھی۔ اس نے اطراف میں نظریں دوڑائی۔ پروفیسر کا لیکچر سننے میں اسے قطعی دلچسپی نہیں تھی۔ اس نے دیکھا سارے طلباء کی نگاہیں پروفیسر پر مرکوز ہے۔ اس نے آہستہ سے اپنے ہاتھوں کو حرکت دی اور ساتھ ہی ساتھ نگاہیں چوکنے تھی۔ اس نے قریب پڑے بیگ سے موبائل نکال اور بینچ کے نیچے یوں پکڑ کر کسی کو نظر نہ آئے آس پاس بھی دیکھ رہی تھی کہ کوئی اسے دیکھ تو نہیں رہا۔ اس کی بائیں جانب بیٹھی نبیلہ نامی اسٹوڈنٹ اسے گور رہی تھی۔ اشال نے اس سے بھی بڑی اور تنبیہ کرنے والی کوری سے نوازا۔ اس نے علما کو میسج کیا اور اس کی جواب کا انتظار کرنے لگی۔ علما جو ابھی شاور لے کر نکلی تھی، میسج ٹون بجنے پر موبائل ہاتھ میں لے لیا۔ دیکھا تو اشال کا میسج تھا۔ اس نے وقت دیکھا، اس وقت تو یونی کا ٹائم ہوتا تھا۔ سلام کا جواب دے کر اس نے اشال کو میسج سینڈ کیا، غالباً تم اس وقت لیکچر لے رہی ہو اور لیکچر کے دوران مجھے میسج کیا ہے، صحیح؟ اشال نے جیسے ہی میسج دیکھا، اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ وہاں میری دوست مجھے کتنے اچھے سے پہچانتی ہے نا؟ بالکل صحیح کہا میری جان، مجھے بہت یاد آ رہی تھی، تمہارے بہت کمی محسوس ہو رہی ہے۔ علما بھی ہولی سے مسکرا اٹھی۔ اگر تم ایسے کرو گی تو میں میسج کا جواب دینا بند کر دوں گی۔ پہلے لیکچر پر دھیان دو، پھر مجھ سے بات کر لینا۔ بریک میں اس کے میسج پر اشال کا منہ بن گیا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم کہتی ہو تو میں ابھی میسج نہ کرتی، مگر تم اس چیز کی توقع نہیں کرو کہ میں لیکچر پر مکمل دھیان دوں گی۔ نکمی، تم نہیں سدھرو گی، تم ٹھیک ہو ہے؟ چلو اپنا خیال رکھنا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ علما نے بھی موبائل رکھ دیا اور اپنے گیلے بالیں سکھانے لگی۔ علما کہاں ہو تم؟ السلام علیکم آنٹی۔ علما کہاں ہے؟ فاطمہ بیگم کچن میں کام کر رہی تھی جب فائزہ بھاگتی ہوئی آئی اور علما کے متعلق سوال کیا۔ بیٹا وہ کمرے میں ہے، تم بھی وہی چلی جاؤ۔ ٹھیک ہے، میں جاتی ہوں۔ بھائی میں نے تم سے کہا تھا نا کہ ہم نے شاپنگ کرنی ہے، تم ریڈی ہو کہ نہیں؟ میں تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی۔ اوکے پھر چلو ہم نکلتے ہیں۔ ایک تم ہی ہو جس کے ساتھ مجھے باہر جانے کی اجازت ہے، ورنہ بھائی کا تو تمہیں پتہ ہے، اگر وہ اجازت نہیں بھی دے تب بھی میں تمہیں ساتھ لے جاتی۔ اب چلو، ڈھیر ساری شاپنگ کرنی ہے۔ وہ دونوں فاطمہ بیگم کو سلام کرتی ہوئی گھر سے نکل گئی۔ یہاں بھی حمزہ نے اس کے لیے ڈرائیور رکھا ہوا تھا۔ انہوں نے ایک فیمس مال کے سامنے گاڑی روکی اور اندر داخل ہو گئی۔ فائزہ اس سے ساتھ شاپنگ کرنے والی چیزوں کی فہرست گنوا آ رہی تھی۔ وہ دونوں چلتی ہوئی ایک بڑے اور کھلے سیکشن میں آئی جہاں کپڑوں کی سیل لگی ہوئی تھی۔ پھر وہ دونوں تھی اور ڈھیر سارے کپڑوں کا کلیکشن تھا۔ آج وہ اکیلی ہی کینٹین آئی تھی۔ لیکچر کے بعد اس نے علما کو کال کی تھی، تب وہ شاپنگ کرنے کے لیے نکل چکی تھی، اس لیے اسے مجبوراً کال کرنی پڑی۔ اب وہ ایک کاؤنٹر کے قریب پڑی میز پر آ کر بیٹھ گئی اور یوں ہی موبائل چلانے لگی، ساتھ ہی ساتھ سینڈوچ کا آرڈر بھی دیا۔ اچانک سے حاشر نے اسے سلام کیا۔ وعلیکم السلام کہہ کر اس نے سوالیہ نظروں سے حاشر کی جانب دیکھا۔ اس وقت وہ بالکل بھی بحث کے موڈ میں نہیں تھی۔ کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ وہ خوشگواری سے بولا۔ اشال نے بحث کرنا مناسب نہ سمجھا اور اطراف میں نگاہیں دوڑا کر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ جی بہت شکریہ کہہ کر وہ مسکراتے ہوئے بیٹھ گیا۔ جی؟ اشال نے پھر سوال کیا۔ میں نے سوچا آپ اکیلی تھی تو تھوڑی کمپنی دی جائے۔ ویسے فکر نہ کریں، میں کسی بری نیت سے نہیں آیا ہوں، بس ایسے ہی آپ سے بات کرنی ہے۔ اس کی اس طرح نرمی سے بات کرنے پر اشال کو حیرت ہوئی، پھر اس نے بھی سخت لہجے میں بات کرنا مناسب نہ سمجھا۔ ویسے اگر اس وقت آپ کی دوست یہاں ہوتی تو میں یہاں نہیں بیٹھا ہوتا۔ اشال کو خواہ مخواہ شرمندگی ہو رہی تھی کہ جو بندہ اتنے خلوص سے بات کرتا ہے، علما اسے دیکھنا تک پسند نہیں کرتی۔ اس نے آج تک غور ہی نہیں کیا تھا۔ جی وہ بس اتنا ہی کہہ آئی۔ اور بتائیے اب پڑھائی کیسے جا رہی ہے؟ اس نے بات کو دول دینا چاہا۔ جی الحمدللہ ٹھیک ہی چل رہی ہے، بس ڈیلی کے اسائنمنٹس وغیرہ یہی سب۔ اوکے میں کچھ منگاؤں آپ کے لیے؟ وہ باتوں کو بڑھاتا ہی جا رہا تھا۔ اشال کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیسے ری ایکٹ کرے۔ آج سے پہلے کبھی کسی لڑکے سے ایسے فری ہو کے بات نہیں کی تھی۔
اوپر سے علمہ بھی اس وقت ساتھ نہیں تھی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب اسے علمہ کی شدت سے کہیں محسوس ہو رہی تھی۔ حاشر اس سے سوالات کرتا گیا اور وہ ہاں ہو میں اسے جواب دیتی گئی۔ دن یوں ہی گزرتے جا رہے تھے۔ پھر یہ روز ہونے لگا۔ حاشر روز اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا اور وہ بھی اب اس سے تھوڑی فری ہو گئی تھی۔ اس میں زیادہ ہاتھ حاشر کا تھا۔ آج علمہ کو گئے 14 دن تھے۔ وہ بلا نہا دن میں کئی بار علمہ سے بات کر لیتی۔ وہ گراؤنڈ میں ایک بینچ پر بیٹھی تھی، تبھی حاشر بھی آ کر تھوڑے فاصلے پر بیٹھ گیا۔ اشاروں سے دیکھ کر مسکرائی۔ وہ دونوں باتیں کر رہی تھی، تبھی علمہ کا فون بجنے لگا۔ اسکرین پر علمہ کا نام جگمگاتے رہا۔ اس نے حاشر کو دیکھا، پھر کال پک کر لی۔ السلام علیکم علمہ، کیسی ہو؟ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، تم بتاؤ کیا کر رہی ہو؟ اگر میں نے حاشر کا بتا دیا تو علمہ کا پتہ نہیں کیا ری ایکشن ہوگا۔ اس ڈر سے اشال نے یہ بات علمہ سے چھپائی ہوئی تھی۔ میں اس وقت گراؤنڈ میں ہوں اور ہواؤں سے لطف اندوز ہو رہی ہوں۔ اس کی زبان میں لڑکھڑاہٹ آ گئی تھی۔ علمہ نے کچھ محسوس کی مگر نظر انداز کر دیا۔ پھر یہ ہوا کی باتیں کرنے کے بعد اشال نے کال کاٹ دی۔ تب تک حاشر اس کا چہرہ غور سے دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا، ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ اشال نے سوال کیا۔ نہیں کچھ نہیں، بس ویسے ہی میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے چہرے پر کتنی معصومیت ہے اور تم کتنے رازوں سے انجان ہو۔ اشال نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ کیا؟ کچھ نہیں، تم یہ بتاؤ تم نے کچھ کھایا کہ نہیں؟ پھر وہ دونوں اٹھ کر کینٹین کی جانب بڑھتے چلے گئے۔ اس وقت وہ علمہ کی دی گئی ساری ہدایات، ساری نصیحتیں بھول چکی تھی اور شاید شیطان کو بہلانے کے لیے ایسے ہی موقعوں کی تلاش ہوتی ہے۔ کہانی جاری ہے۔ مزید اقساط کے لیے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ شکریہ۔